الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ تجوید کا لغوی معنی ہوتا ہے اصل میں اچھا کرنا ہوتا ہے، خوبصورت کرنا سے۔ اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو اس کے مخارج جہاں سے لفظ ادا کیے جاتے ہیں مخرج اس کو کہتے ہیں، اور صفات کو اسی طرح سے ادا کرنا جس طرح سے اس کا ادا کرنے کا حق ہے۔ اس لیے جس طرح ہم باقی کوشش کرتے ہیں باقی چیزیں ہماری اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ لینگویج کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کو اس طرح ادا کیا جائے جس طرح جس زبان کی جس طرح ادا کی جاتی ہے اسے اسی طرح ادا کیا جائے، اور اس کے لیے بڑی ساری ایفرٹ کوشش کرتے ہیں لوگ۔ اب کورسز لیتے ہیں جا کر کے کس کس زبان کے کس ملک کے، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بعض ویزے اس لیے ملتے ہیں کہ اس کو ہمارے ملک کی زبان آتی ہے، یعنی اس کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو اسی لیے اس کی جو ادائیگی ہے وہ بھی ایک خاص ہے۔ اہل عرب کیونکہ وہ زبان سے واقف تھے، انہیں آتی تھی، انہیں پتہ تھا، انہیں نہ اصول بنانے کی ضرورت پڑی نہ ان کے جیسے ہمیں آج اردو کے اصول پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہم بولتے جاتے ہیں کیونکہ ہماری مادری زبان ہے۔ اسی طرح انہیں اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن بعد والے لوگوں کو یہ ضرورت محسوس ہوتا کہ ان کے دور میں تو اعراب کی بھی ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی، قرآن پر اعراب بھی نہیں ہوتے تھے، ایسے ہی پڑھا جاتا تھا، اس لیے ان کو تو پتا ہوتا تھا فعل فاعل کون ہے مفعول کون ہے، تو وہ اسی طرح سے پڑھتے جاتے تھے۔ لیکن یہ ضرورت اہل عجم کے لیے تھی، جو عربی نہیں ہے ان کو ان چیزوں کی ضرورت تھی، تو ان کے لیے یہ اصول وضع کیے گئے، اور یہ ساری چیزیں قرآن سے ہی نکالی گئی، یعنی اس کے اعراب کو دیکھ دیکھ کے یہ نکالی گئی ہے کہ یہ اس کا یہ اعراب بن سکتا ہے، یہ اس طرح حروف ہے، یہ اس طرح ہے، یا ان کی زبان ہے یا قرآن۔ بیسک تو عربی کو بچانے والا قرآن ہے، ورنہ اب تک کی جتنی زبانیں ہیں وہ محفوظ کوئی نہیں، اتنی مکسنگ ہو چکی ہے زبانوں میں کہ کوئی اصل زبان ملتی نہیں ہے، کتابوں میں بولنے میں موجود نہیں ہے، کتابوں میں پڑھی ہے۔ اب اصل پنجابی بھی ہمارے پاس موجود نہیں، جو پنجابی ہم بولتے ہیں وہ پتہ نہیں کئی چیزوں سے مکس ہو چکی ہے، تو وہ اصل نہیں ہے۔ اگر اصل پڑھنی ہے تو وہ جو ایم اے میں پڑھائی جاتی ہے وہ دیکھیں اس میں سے 67% میں سمجھ نہیں آتا۔ جن لوگوں نے کہیں رکھا ہوگا سبجیکٹ ان سے پوچھیں یا ان سے پڑھتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ قرآن کو بچانے والا اصل میں جو ہے یعنی کہ عربی کو جس نے بچایا وہ قرآن ہے، کیونکہ اس نے آ کر کے اس کی اصل باندھ دی، اس کی اصل باندھ دی عربی کی، تو لہٰذا آپ کو ایک تو قرآن نے آ کے عربی کو محفوظ بھی کر دیا، تو ان کی اصل بقا۔ ویسے اگر دیکھا جائے زبانوں کے طور پر تو عربی زبان میں بہت زیادہ گہرائی ہے، لطیف ہے، دقیق ہے، بہت باریک ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو بڑے بڑے معنی اور مبالغے رکھتی ہیں۔ یعنی کہ اپنی زبان کی بات کرتے ہیں، ہمیں ایک زبان میں کسی چیز کو بدلنے کے لیے، الفاظ بدلنے کے لیے اس کے آگے پیچھے چیزیں لگانی پڑتی ہیں۔ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ اچھا ہے، یہ بہت زیادہ اچھا ہے، یہ کتنے الفاظ آتے ہیں، ہمیں اس کو صرف مبالغہ دینے کے لیے، تاکید دینے کے لیے کتنے الفاظ لگانے پڑ گئے، یہ بہت زیادہ اچھا ہے، یہ 5-6 لفظ بنتے ہیں۔ عربی میں ایسا نہیں ہوتا، ایک ہی لفظ جسٹ اس کی فارم چینج کرنی ہے آپ نے، مانا وہی بات۔ یہ اس کی گہرائی ہے، اس کا اعجاز بن ہے، اس کے لیے معجزہ ہے اس کا، اور اس وقت کے اتنے ماہر لوگ موجود تھے کہ جن میں اقرام تھا، کہ زبان کے ایسے ایسے شاعر موجود تھے جن کی شاعری پہ لوگ فنا تھے، جن پہ زبانوں کی خیر تھی۔ یہ وہ عربی کے عرب کا معنی ہوتا ہے بولنے والے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، ہم بولنے والے ہیں، باقی سارے اجمی ہیں، گونگے ہیں۔ یعنی کہ گونگے سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کو بولنا نہیں ہے، یہ بولتے ہی نہیں ہے، یہ زبان یا جیسے ایک پہلے کسی کے اندر فالٹ ہوتا ہے وہ فالٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو جس لیول کی زبان ہمیں آتی ہے نا اس لیول پہ یہ نہیں جا سکتے، زبانیں جن کی ہیں ساروں کی ہیں، ہر ملک کی اپنی ہے، بول رہے ہیں، لیکن جتنی گہرائی اور تحقیق اور جتنا ہم اس میں جاتے ہیں اتنی کوئی زبان نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اہل عرب ہیں۔
تو یہ ایک پرانی ہسٹری رہی ہے شعراء کی، باقاعدہ طور پر ایک ہسٹری ہے کہ وہ کیسے ان کے شعراء تھے، بڑے بڑے ادیب تھے اور وہ اس زبان میں مقابلے کیے جاتے تھے، ان کا یہ بڑا ایک شوق تھا. آج سے پہلے ویسے ہمارا بھی کچھ جہاں ہوتا تھا کہ شعر پڑھے جاتے تھے، شعروں کے مقابلے ہوتے تھے، ادب کی چیزیں ہوتی تھیں. یہ آج تو یہ ویسے ہی ختم ہو گئی، تو رہے ہی نہیں ہے، ترجیحات ہی بدل گئی. دوبارہ اگر زبان کے طور پہ دیکھا جائے تب بھی یہ زبان اس وقت کی ٹاپ زبانوں میں شمار تھی اور اس کی واقعات مشکل تھی، سمجھی بھی جاتی تھی کہ یہ بہت گہری زبان ہے، اس پر محنت کی جاتی تھی، لوگ اس پر محنت کرتے تھے. عرب میں پیدا ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کو سیکھنے کے لیے محنت کرتے. یہ نہیں کہ جو عرب میں پیدا ہو گئے اس کو آگے یہ سب نہیں، اس کو پرانے شعراء کی شعر پڑھائے جاتے، اس کو پتہ نہیں کیا کچھ پڑھایا جاتا تھا اس زبان میں معلوم کے لیے، تو اس کو کرنی پڑتی تھی. تو اسی اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی پڑھنے کی جو ادائیگی ہے وہ بھی ایک الگ ہے. ویسے تو ہماری زبانوں کی بھی ہے اور باقی زبانوں کی ہوتی ہے کہ کس طرح اس کو ادا کرنا ہے، کس طرح اس کو ایک لفظ ہے اس کو پروننسیشن کیا بنتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہم اس بات سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم باقی زبانوں کو سیکھتے ہیں، اس کی صحیح ادائیگی کے لیے بڑی کوشش اور محنت کی جاتی ہے، تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے اور اسی طرح ہی. اب رہی بات اس فن کی، ان کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں ضرورت ہے. قرآن تجوید پڑھنا تو فرض نہیں ہے، تجوید پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا ضروری ہے. لیکن کتابی تجوید تو ہمارے لیے ضروری ہے، کسی نے فرض نہیں قرار دی، کسی نے بھی ہم تک نہیں کہا کہ بھائی آپ تو اس فرض کو چھوڑے بیٹھے، اس لیے کہ وہ فرض نہیں ہے. لیکن ہاں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تجوید پڑھیں، اسے تجوید کے ساتھ پڑھیں. اس کا مطلب ہے کہ جس بندے کو تجوید نہیں آتی اور وہ اس زبان سے بھی واقف نہیں تو پھر اس کے بغیر اس کے لیے تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ تجوید کو سیکھنے بغیر قرآن کیسے پڑھے گا. تو اس لیے ایک ہی راستہ ہے ہمارے لیے، اہل علم کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اس تجوید کو پڑھے اور اپنے قرآن کی ادائیگی کو صحیح کرے. اب دیکھیں ادائیگی بدلنے سے ہوتا کیا. اب دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو پرانے تھے اور اس عمر اور تو پہنچ چکے ہیں کہ ان کی ادائیگی صحیح کروائی نہیں جا سکتی، اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، چلے انہیں تو ہم چھوٹ دے بھی دیں کہ ٹھیک ہے آپ کو چھوٹ ہے، آپ نہ بھی صحیح کریں تو خیر کوئی بات نہیں. لیکن اگر وہ لوگ جو ینگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو اس کی ادائیگی کو صحیح کر سکتے ہیں اور وہ بھی نہ کریں، اپنی زندگی میں نہ صحیح کریں، تو وہ تو جواب دہ ہوں گے نا. یہ کہ ان کو تو موقع ملا، ان کو چاہیے تھا کہ درست کر لیں. اب وہ لوگ جو نہیں کر سکتے ان کو تو چلے کہہ لیں کہ یا پہلے نہیں ان کے وہ تو گناہ سے معافی مانگ لیں. لیکن ہم تو کر سکتے ہیں، جو لوگ کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ انہیں تو کرنا چاہیے. انہیں اس بات کو تو توجہ میں لانا چاہیے کہ میں اس کی پروننسیشن صحیح کر لوں، میں اس کو ادائیگی میں صحیح لے کے آؤں، قرآن کو صحیح پڑھوں. اب دیکھیں جب ادائیگی غلط ہوتی ہے، کچھ زبانیں ایسی ہیں جن کی ادائیگی غلط ہے، اس کی شاید کوئی فرق نہ ہو. لیکن میں نے جیسے شروع ہو گیا کہ یہ بہت باریک اور دقیق ہے، یہ بہت گہری ہے، اس تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہونے سے فرق پڑتا ہے. اس لیے کہ اس کے الفاظ ہی حروف ترجیح میں بہت کم ہے، بہت کم الفاظ ہیں. ہمارے اردو میں کتنے سارے بن جاتے ہیں، لیکن اس میں تو 29 ہے، سارے 29 ہیں. اس میں چے بھی آ جاتی ہے اور اے بھی آ جاتی ہے اور بھی کئی سارے الفاظ ہیں، پے بھی آ جاتی ہے. تو وہ ایک زائد ہے جو اس میں نہیں ہے، وہ سارے اس میں ختم ہے. اس کی حروف کی بیس ہوتی ہے حروف تہجی. حروف تہجی ہم اس میں الف سے لے کر یہاں تک جو الفاظ ہیں، ہجا نہیں کہا جاتا، حروف ہجا، حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کسی بھی زبان کی بیس ہے، جیسے اے بی سی ہے، یہ اس کی زبان کی بیس ہے. تو اس کی بیس الف سے لے کر یہاں تک ہے. تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر ادائیگی کے غلط ہونے سے کیا فرق ہے؟ ادائیگی کے غلط ہونے سے بڑا فرق ہے، اس میں بہت فرق پڑتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایک موٹا حروف ہے اور اسی طرح کا ایک باریک ہے، تا ہے، پو ہے، تا پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے پڑھا تا پو تا پو. اب دیکھیں فرق
کریں گے تو پتہ چلے گا, ادروائز تو نہیں پتہ چلے گا آپ نے تا پڑھا کے تو پڑھا. اور اگر تا کی جگہ تو اور تو کی جگہ تا پڑھتے گئے اس کا مطلب ہے وہ سیدھا بدلتا جا رہا ہے. کل ہے کل ہے کل ہے کل ہے. موٹا کریں گے تو فرق پڑے گا, پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا پڑھا. کل کہہ دیجیے, کل کھاؤ, کوئی چیز ہے تو کھاؤ. کل اس کے لیے بولا جاتا ہے کل کھائیں, فرق تو پڑے گا. لیکن یہ وہ غلطیاں جو چھوٹی ہیں, جن کی میں نے مثال دی ہے, یہ چھوٹی غلطیوں میں شمار ہوتی ہیں. ایسی غلطیاں بھی ہیں جن کے زبر زیر کے غلط ہونے سے مشدد رفع شد والا ہے, اسے آپ شد اتار دیتے ہیں, اسے مخفف پڑھ جاتے ہیں, اور مخفف کو مشدد پڑھ جاتے ہیں, زبر زیر کی غلطی کر جاتے ہیں. تو یہ تو وہ غلطیاں جو الٹ پلٹ ہو جائے گا, سارا معنی ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. اور وہ اتنا بعض دفعہ تو اتنا غلط معنی بن جاتا ہے کہ انسان دیکھنا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. اب دیکھیے کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, یہاں پہ آ کے وقف کر دیتا ہے, اے ایمان والوں نماز کے قریب نہ جاؤ, یہاں پہ آ کے رک گیا وہ. وقف تجوید میں ایک بہت بڑا, اور پورے قرآن پڑھنے میں ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ایک وقف ہے. آپ رک کہاں پہ, اگر وہ یہاں پہ رکتا ہے, اب ترجمہ دیکھیں کیا بات ہے, اس سے آگے والا کوئی نہ سمجھے تو وہ کیا کہے گا, بس ٹھیک ہے چلتے ہیں بھائی, چھٹی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اللہ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. کب؟ وانتم سکارا, جب تم میں سے خیال رکھو, حتی تعلموا ما تقولون. دیکھیں تو اس سے فرق پڑتا ہے. اس کے اوقاف سے وقف کرنے کے اعتبار کیا ہے, کہاں پہ ہم رک رہے ہیں, کہاں پہ نہیں رک رہے ہیں, تو اور باقی الفاظ کیا ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ, اور جیسا کہ دوسری جگہ پہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا, وہاں پہ صرف زبر اور پیش کا فرق ہے. ربو, اگر اس کی جگہ آپ رباہو پڑھ لیتے تو کیا بن جائے گا, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو آزمایا, صرف ایک زبر کی بدل, لیکن فائل مفعول بدل گیا. ابھی میں ساری گیم فائل مفعول کی ہے, اسی صرف ایک زبر زیر پہ گھوم رہی ہے. یعنی اگر پیش آتی ہے تو ہم فائل مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ یہ کرنے والے, اگر زبر آتی ہے ہم مانتے ہیں اس پر کام کیا گیا, یہ مفعول ہے. تو یہ دونوں اگر بدلے تو آپ کو سمجھیں کیا ہوگا, فائل مفعول میں آ جائے گا, مفعول فائل میں چلا جائے گا, کرنے والا اور اس پر کام کیا جائے گا. تو اس لیے اس اعتبار سے چیزوں کو سمجھنا چاہیے. کوئی بہانے بازی تو نہیں ہونی چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو اس پر گنجائش تو نہیں بنتی ہے. بہرحال ہاں وہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے, کسی سے اہمیت نہیں دیتا تو وہ تو اس کی معاملہ ہے. لیکن اگر اسے بطور ان چیزوں کو سمجھا جائے پھر بہت اہم ہے کہ چیزیں سمجھنی چاہیے, اور اسے اسی طرح ہی ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح ادا کرنے کا حق ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم جو ہے نا چھوٹے ہوتے ہی ہمیں جو ہے انگلش پڑھائی جا رہی ہے, پڑھائی کا جھگڑا دیا جا رہا ہے, اور ہم اس پہ ہم ماں باپ بیچارے اتنے پریشان ہیں کہ میرے بیٹے کی ایک سبجیکٹ کے لیے ہم نے دیکھا لوگوں کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اس کی یہ, اور ایک طرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہے کہ اس کی ادائیگی بھی نہیں صحیح, اور اوپر سے سمجھ بھی نہیں آتا. اس کے لیے بھی ایفرٹ نہیں ہے کہ چلے سمجھنے بھی ایفرٹ کرتے کہ آخر کہا کیا جا رہا ہے. دنیا کی واحد کتاب اور واحد قوم اور واحد لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور انہیں پتا نہیں کس میں کیا ہے. ورنہ ساری کتابیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ پتا چلے. اور ایسا ایک سامنے بات ہے, بولا کہ ٹھیک بات ہے کہ پڑھنے سے ثواب ہے, ہم اس سے انکاری نہیں, لیکن اصل مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں کہ اصل مقصد کیا تھا اس میں. دوبارہ ہم تجوید پہ بات کر رہے ہیں تو تجوید کی بیس میں ہمارے پاس دوسری اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اچھا کرنا در. اب رہی بات اس کا حکم کیا ہے, دیکھیں ہم فقہ اعتبار سے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوتے ہیں, یعنی کہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مکروہ ہے, مکروہ تحریمی ہے, مستحب ہے, یہ آپ سنے ہوں گے آپ کے الفاظ. یہ ہم فقہ اعتبار سے کچھ چیزوں کو فائنلائز کرتے ہیں کہ اس کا یہ حکم ہے. برحال آپ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ لوگوں کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ ہاں جی حدیث میں آ گیا تو ٹھیک ہے کریں, کرنا نہیں آیا کوئی نہیں, جنرل ایک بات ہے. لیکن جب لوگوں کو ایک یہ بھی ہے کہ وہ پڑھے نہیں ہیں ان چیزوں کو, بس ایک مولوی نے بتایا ہوا تو وہ اپنی چھوٹ کے لیے کیا کرتے ہیں
یہ اصطلاحیں آگے رکھتے پتہ نہیں ہے، حالانکہ یہ اصطلاحیں ان کی نہیں ہے، یہ اصطلاح تو ہماری ہے، علماء کی ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ تو ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے بنائی ہے بھائی ہاں حکم کیا ہے اس کا فقیر بات سکتے ہم لوگوں کو دینے کے لیے، لوگوں کے لیے تو یہ کافی ہے کہ ایک حدیث میں ذکر آگے کام کرنے کے بعد یہ نہیں آیا تو نہیں کرو، یہ لوگوں کے لیے آسان سی چیز یہی ہے. تو بہر فی کے اعتبار سے ہم کسی بھی چیز کا حکم ضرور دیکھتے ہوتے ہیں کہ چلے حکم دیکھ لیتے ہیں. حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ، آپ نے دیکھا جیسے جنازے کا حکم، جنازے کا حکم کیا کرتے ہیں ہم؟ فرض کفایہ. فرض کفایہ یہ ہوتا ہے فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی فرض کو کچھ لوگ ادا کر لیں تو وہ ادا ہو جائے، باقیوں کی جان چھوٹ جائے. اسے ہم کہتے ہیں فرض کفایہ. اب تجوید پڑھنا فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ پڑھ لیں تو جان چھوٹ جائے. لیکن ہاں پھر دوسری بات یہ کہ تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا فرض ہے، واجب فرض عین، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک پر فرض ہے، اس کے کیے ہوئے جان نماز ہر ایک پر فرض ہے. تو اس لیے تو تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا فرض ہے. ہم دیکھیں کسی چیزوں کے فقہ کے بعد سے بڑی ساری چیزیں دیکھیں، اب دیکھ رہے قرآن پڑھنا پہلے اس سے پہلے دیکھیں جائے کہ یہ فرض ہے، ہر روز کس کے لیے فرض ہے کہ قرآن پڑھنا، یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے. پڑھنا چاہیے، اس کی ثواب ہے، سمجھنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. لیکن روٹین، اب ایک بندے کی روٹین ہے، وہ سم ٹائم روٹین میں چھوٹ بھی جاتا ہے، کبھی روٹین بنا لیتا ہے کبھی نہیں بناتا، تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی فرض حیثیت نہیں ہے. ہاں اس کو آپشن ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھے سمجھے، لیکن اس کے لیے کوئی روٹین شریعت نے نہیں رکھی ہے. تو جب اس کی ایسی کوئی روٹین نہیں ہے تو اس حکم کی بھی ایسی روٹین نہیں ہوتی. اس لیے اب صاف سی بات ہے کہ فرض کفایہ اس لیے ہے کہ کچھ لوگ ادا کریں گے تو کام تو ہو جائے گا. اب ہم نے تجوید پڑھی ہے تو ہم کام تو چلا دیں گے آپ کو، لیکن ہمارے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تجوید کے مطابق قرآن پڑھیں. اصول نہ پڑھیں، کتاب نہ پڑھیں، لیکن کسی بھی کے پاس ماہر کے پاس جا کے اپنا قرآن درست کریں. ہاں اگر آپ کتابی شکل کے بغیر قرآن صحیح کر لیتے ہیں، بس کام اتنا ہی ہے کہ آپ کو قرآن کی ادائیگی صحیح ہوئی ہے. اس لیے کتابی طور پر پڑھنا فرض کفایہ ہے اور قرآن اس کے مطابق پڑھنا فرض عین ضروری ہے. یہ اس کا حکم ہے. باقی انشاءاللہ کل کچھ چیزیں بتائیں گے کہ وہ دو طرح سے اس میں غلطی ہوتی ہے ہم تجوید میں. ایک ہوتی ہے چھوٹی غلطی، ایک ہوتی ہے بڑی. لاہ خفی اور لاہ جلی، چھوٹی غلطی اور بڑی غلطی. چھوٹی غلطی سے فرق بھی چھوٹا پڑتا ہے اور بڑی غلطی سے فرق بھی بڑا پڑتا ہے. بہرحال ہم آج اس میں سے ایک دو چیزیں دیکھتے ہیں. پہلی تختی ہے الف سے لے کر یا تک. تو اگر ہم کسی چیز کو سامنے رکھیں تو سب سے پہلے یہ آتی ہے کہ یہ کسی بھی زبان کی بیس ہے، اس سے زبان پوری ادائیگی ہو رہی ہے. تو آخر ہم پڑھ کہاں سے رہے؟ دیکھیں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس صرف الف سے لے کر یا. ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہمارے سامنے لکھ دیے گئے. ہم نے اس کو پڑھنا کس طریقے سے؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسی الفاظ میں سے کچھ الفاظ نکالنے پڑیں گے جو اس کے پڑھنے کے لیے بھی استعمال. بھائی سے تو کوئی چیز نہیں آئے گی نا، ہم نے کہا دیا بیس تو یہی ہے، جو ہے اسی میں ہے. اب اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں اسی میں سے کچھ نکالنا پڑے گا، بھائی اس کے ساتھ پڑھیں گے. قرآن پاک کے الفاظ کے پڑھنے کا جو معیار ہے وہ اسی کے اندر سے متعین ہے، اسی کے اندر سے متعین کریں گے. ہاں جی، کیونکہ بیس یہی ہے. میں نے پہلی بات کہی نا، ہم اسی پہ رہتے ہیں کہ اس میں بیس. اب دیکھیں نا زبر زیر پیش ہے تو آخر کہاں سے ہیں؟ وہ اسی تختی سے، اسی کو کاٹ واٹ کے کسی میں سے کچھ کیا گیا. میں اس کو سمجھانا جو چاہ رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ ساری چیزیں اسی میں سے لی گئی. اب آپ ویسے سوچیں الف سے لے کر یا تک کون سا ایسا لفظ ہو سکتا ہے کہ جسے ہم نے اس اعتبار سے نکالا ہے کہ اسی سے ہم ساری عربی پڑھیں گے.
آپ کو پہلے بڑا ہو گیا اس لیے بتا دیں الف واو یا. ہاں الف واو یہ وہ الفاظ ہیں جس سے ہم پوری عربی پڑھتے ہیں. الف واو یا, الف واو یا. ہم اسے کہتے ہوتے ہیں یہ ان کے ادائیگی کا جو مخرج ہے منہ کے خالی حصہ, تو خالی حصہ نا منہ کا, الف واو یا یہ وہاں سے پڑھے جاتے ہیں. ادائیگی ان کے اثر میں وہاں سے. لیکن ایک بیسک چیز یہ ہے محمد جی کہ ہمارے پاس سب سے پہلی حرکت جو ہم پڑھتے ہیں وہ زبر زیر اور پیش ہے, اس کے بعد کھڑی زبر ہے. اس کو پڑھنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. اب یہ تختی میں نے کہا نا جیسے ہمارے لکھ رکھ دی جائے تو پڑھنے کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تو ہم پڑھ نہیں سکیں گے. اگر ہم شروع سے چلیں نا کہ اصل کام سٹارٹ کہاں سے ہوا تو پڑھنے کے لیے تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے, لکھی تو ہوئی ہے تو پڑھنی اسی سے ہے. اس میں سے کیا ہے؟ الف ہے, واو ہے, یا ہے, فرد ہے, با ہم نے پڑھا با, تو کتنے روپ پڑھے؟ دو. کس کے ساتھ پڑھا ہم نے اس کو؟ الف کے ساتھ. ہم نے پڑھا جیم, ہم نے اس کو کس کے ساتھ پڑھا؟ یا کے ساتھ پڑھا. ہم نے پڑھا نون, تو کس کے ساتھ پڑھا تھا؟ پوری تختی میں سے اس کے بغیر ہم پڑھ نہیں سکتے. ہاں اس کی اصل آواز کیا ہے؟ آواز تو ہے با کے ساتھ, اصل آواز کیا ہے؟ الف تا ب ب ب ب. لیکن کسی ڈائریکشن میں جائیں گے تو حرکت خود بخود بانی جانی ہے, اس کے بغیر پڑھا تو جانا نہیں ہے. لیکن ایک جسٹ آواز پہ رکنا ہے نا کہ بغیر حرکت کے, تو یہ کسی نہ کسی ڈائریکشن میں چلے جائیں گے تو وہ حرکت اسی ٹائم آ جائے گی. اب یہی ہے اس کے سامنے زبر زیر بھی اسی طرح. الف جو ہے یہ ایک لفظ رکھنے کا, اس کو ہم نے کاٹ کے اس سے نکالی زبر, اس سے نکالی زبر. الف, الف کی ادائیگی ہے ہونٹ سیدھے کھولے, با با با. اس سے ہم نے کیا نکالی؟ زبر. اب زبر سے با زبر با, جو جس سے نکلا اسی طرح کا ہی ہوگا, جو جس سے نکلا اسی طرح کا ہی ہے. اب دیکھو با کو الف کے ساتھ پڑھا تو کیا بنا؟ با. تو اگر با کو زبر کے ساتھ پڑھے تو با. سیم ہے. اس کا مطلب ہے زبر جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ الف سے. الف کو کاٹ کے ادا کیا اور زبر بنا. اب دیر ہم نے کہاں سے بنایا ہوا؟ یا سے. یا سے. یا پڑھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہونٹ نیچے بھی جا رہا ہے اور اوپر والا بامی ہے. یا ویسے ہونٹ جھکتے ہیں, بس ادائیگی ہمارے پاس نہیں کہ یا پڑھتے ہوئے ہونٹ جھک جاتے ہیں. یا تو اب ہمارے پاس اگر ہم پڑھیں بازے بی, وہی ہو رہا ہے سیم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یا کو ادا کر کے اس سے کیا نکال دی؟ زیر نکال دی. اب رہی پیش. ہم پڑھتے ہیں واو واو, مطلب واو پڑھتے ہیں ویسے جو پڑھاتے ہیں تو واو پڑھاتے ہیں, واو واو تو واو انگلش والا واو پڑھتے ہیں, لیکن وہ پڑھاتے ہیں واو واو, یعنی واو پہ مد, اس کے بعد پھر آگے واو واو, کیونکہ زبر سے پڑھنا ہے نا. واو تو کیا ہو رہا ہے؟ ہونٹ گول ہو گئے تو با پیش. اس کا مطلب ہے ہم نے واو کو کاٹ کے اس سے پیش نکالا. پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے ہی چیزیں نکالی گئی ہیں. کھڑی زبر بھی اسی طرح ہی اور آگے جتنی حروف ہیں. اب کھڑی زبر ہے اس میں فرق یہ آ جائے گا کہ وہ پورا حروف ہے. یہ آتا ہے وہ پورا ہے, وہ پورا حروف ہے. با کھڑی زبر با, ایک پورا الف لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. با کھڑی سے بی, ایک پورا یا لگ گیا. با الٹا پیش بو, ایک پورا واو لگ گیا. سم ٹائم وہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی لکھا ہوتا ہے. سم ٹائم اس کے ساتھ پورا حروف شو ہو جاتا ہے, جیسے با زبر با 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 پیش بو, با یا سے بی. یہ لیکن پڑھنے میں دونوں سیم ہے, پڑھنے میں دونوں سیم ہے کیونکہ ان کی ادائیگی ایک طرح سے ہے. زبر کیونکہ آتی ہے تو اس لیے وہ حرکت تھوڑی سی کم ہے اس سے. آج کے اتنا کافی نہیں. ہاں تو ایک وغیرہ ڈال رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں
यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड और जिस पे आप लिखते हैं बता दें। हाँ चलो वो भी लिखवा लेते हैं। ये कायदे से नहीं जैसे ऐसे ही कायदे लग रहे यहाँ नहीं नोट आपने करना ही है। अच्छा सर जब हम नमाज में अपनी किरत करते हैं इजाजत है बस आपकी बात करते हैं जब हम नमाज में किरत करते हैं सारे लोग करते हैं तो उसमें जब हम